السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم کچھ عربک سیریز ویڈیو کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم امپورٹنس آف عربک یعنی عربی کی اہمیت کے ٹاپک پر کچھ گفتگو کر لیں۔ تو عربی زبان کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں۔ عربی زبان مذہبی زبان کی اہمیت کی حامل ہے، اسلام کی زبان ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے، اور اس کے ساتھ عصر حاضر میں عالمی سطح پر بین الاقوامی طور پر بھی عربی زبان بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور جو لوگ اردو بولتے ہیں اور لکھتے ہیں اور ان کے لیے عربی زبان ایک ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہیں، تمام اسلامی عبادات عربی زبان میں ہیں، نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور اصل اسلامی لٹریچر عربی زبان ہی میں ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے لوگ کسی نہ کسی طرح سے عربی زبان سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے احب العرب لثلاث لأنی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ میں عربی ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں ہے، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ عالمی حیثیت سے، بین الاقوامی حیثیت سے عربی زبان 22 عرب ملکوں کی سرکاری اور دفتری زبان ہے۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز 6 دفتری زبانوں میں سے ایک عربی زبان ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس اور مقبول عربی زبان سمجھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے عربی زبان کی مذہبی اہمیت کے اعتبار سے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی کہ عربی زبان اسلام کی زبان ہے، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اصل عربی زبان میں ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، اردو میں اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، قرآن مجید کا بھی اور حدیث شریف کا بھی، لیکن اصل کے اعتبار سے قرآن مجید اور احادیث عربی زبان میں ہی ہے۔ اور اسلامی عبادت کی زبان بھی عربی ہے، اس طرح کہ تمام اسلامی عبادت کا عربی زبان میں نماز مثلاً پڑھتے ہیں اور نماز عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعائیں عربی زبان میں ہیں۔ اسلامی ادب کی زبان بھی عربی ہے کہ مسلمانوں نے عربی زبان میں قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہیں اور احادیث کی شروحات لکھی ہیں۔ جو اصل اسلامی لٹریچر ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے۔ پوری دنیا میں ایسے بسنے والے مسلمان کہ کسی نہ کسی طرح عربی زبان سے منسلک ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کا واسطہ یا جس کی واسطہ عربی زبان سے نہ پڑھتا ہو، جسے عربی کی ضرورت نہ پڑتی ہو، جسے عربی کے ساتھ کوئی واسطہ نہ پڑتا ہو۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے اندر عربی کا سیکھنا ایک عبادت ہے، باعث اجر عمل ہے۔ اور دنیا کے ہر ملک میں رہنے والے عربی زبان سے متعارف ہیں۔ عربی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کوئی اجنبی زبان نہیں ہے، بلکہ ایک جانی پہچانی زبان ہے، بلکہ متعارف زبان ہے۔ دنیا کی تمام بڑی زبانوں جیسے انگریزی، فرانسیسی،
ہسپانوی زبانوں پر اثر انداز ہونے والی زبان، اور عربی زبان کی لسانیات یعنی اس کی لینگوسٹکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی زبانوں پر عربی زبان نے اثر ڈالا ہے۔ انگریزی ہو، فرینچ ہو اور اسپینش ہو، ان تمام بڑی زبانوں پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر ڈالا ہے۔ اور 22 عرب ممالک کی سرکاری زبان عربی ہے۔ عربی زبان 22 عرب ممالک کی زبان ہے، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، قطر ہے، مصر ہے، اردن ہے، تیونس ہے، لبنان، شام، عراق، الجزائر، مراکش اور عمان جیسے ممالک شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک اپنے وسائل کی وجہ سے تجارت اور ملازمت کے بہترین مراکز ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ عربی زبان پوری مسلم دنیا میں سکھائی، بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان ملک میں عربی زبان کی تعلیم کا خاص انتظام موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی جو 6 مقبول اور منظور زبانیں ہیں ان میں عربی ایک زبان ہے، اور اقوام متحدہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ اقوام عالم کا سب سے بڑا اجتماعی پلیٹ فارم ہے۔ عربی زبان کے ساتھ انگلش، اسپینش اور فرانچ، چائنیز اور رشین اقوام متحدہ کی 6 منظور زبانیں ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عربی زبان نے دنیا کی بہت سی زبانوں پر اثرات ڈالے ہیں۔ انگریزی ہو، اسپینش ہو، فرینچ ہو، اور ان زبانوں پر عربی زبان کے اثرات ہیں۔ عربی کا ایک امپیکٹ ہے، عربی کا ایک انفلوئنس ہے، اور اس موضوع پر بہت سے محققین نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کی ان بڑی زبانوں پر عربی زبان نے اثر ڈالا ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ الفابیٹس، یہ عربی زبان کے لفظ الفبائی سے لیا گیا ہے۔ حروف تہجی کے لیے انگلش میں الفابیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ABCD۔ یہ جو حروف تہجی ہیں ان کو جو عنوان دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ الفابیٹس ہیں، اور یہ عربی کے لفظ الفبائی سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح چند الفاظ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہیں، جیسے کہ کافی کا لفظ ہے قہوہ سے، اور جار کا لفظ جرہ سے، اور کیمرہ کا لفظ قمرہ سے لیا گیا ہے۔ قمرہ اس کمرے کو کہا جاتا تھا جس کمرے میں ابن الہیثم مسلمان سائنسدان نے بصارت کے حوالے سے، انسانی آنکھ کے حوالے سے تحقیق کی، اور اس کمرے کو قمرہ کہا جاتا تھا، اور اسی سے کیمرے کا لفظ نکالا ہے، اور اسی طرح کیمل کا لفظ جمل سے نکالا، اور کاٹن کا لفظ عربی کے لفظ قطن سے لیا گیا ہے۔ اور آخر میں اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان کی ضرورت تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اردو بولتا ہے یا اردو لکھتا ہے یا جن معاشروں میں اردو زبان رائج ہے، عربی ان کی ضرورت ہے۔ عربی سے آشنا ہوئے بغیر صحیح اردو بولی نہیں جا سکتی، نہ لکھی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اردو کا صحیح تلفظ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کے اکثر الفاظ عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں۔ اردو ایک لشکری زبان ہے۔ دنیا کی بہت سی زبانوں کے الفاظ اردو میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد اردو زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی ہے۔ لہٰذا عربی اور فارسی سے آشنا ہوئے بغیر، ان زبانوں کے تعارف کیے بغیر اچھی اردو بولنا اور لکھنا ناممکن ہے۔ اور اردو زبان کے تمام بڑے شعراء، خواہ وہ میر تقی میر ہوں، مرزا غالب ہوں، یا علامہ محمد اقبال ہوں، یا فیض احمد فیض ہوں، ان کے علاوہ عربی کے جتنے بڑے شعراء اور ادباء ہیں وہ عربی جانتے تھے، اور ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ عربی زبان پڑھاتے تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں
80% سے زیادہ نام عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم دن میں کئی بار عربی کے جملے اور الفاظ پہلے ہی بول رہے ہیں۔ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں یا وعلیکم السلام کہتے ہیں یا انشاءاللہ کہتے ہیں یا ماشاءاللہ کہتے ہیں یا فی امان اللہ کہتے ہیں، در حقیقت ہم عربی زبان ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اکثر قرآنی الفاظ ہماری گفتگو میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود رہتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک جملہ اردو میں لکھے یا بولے، یا پھر ایک پیراگراف اردو میں لکھے یا بولے اور اس میں عربی کا کوئی الفاظ نہ آئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اذان، نماز، خطبے، دعائیں سب عربی میں ہیں، اور اس وجہ سے اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا آسان ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی گفتگو کے اندر صبح سے شام کئی الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اردو زبان کو جاننے والا شخص عربی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تھوڑی سی اگر توجہ کی جائے، تھوڑی سی اگر محنت کی جائے تو اردو بولنے والے آسانی کے ساتھ عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اور اردو اور عربی کا رسم الخط بھی ایک جیسا ہے۔ عربی زبان کو اردو رسم الخط میں بھی لکھا جا سکتا ہے، جیسے کوئی شخص اردو لکھتا ہے اسی طرح عربی بھی لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دین کی زبان، قرآن کی زبان اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محبت اور سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم قرآن مجید تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو دلی شوق ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کا ترجمہ یعنی اس کی ٹرانسلیشن ہماری سمجھ میں آ جائے تو کتنا ہی مزہ آئے گا۔ تو اسی اعتبار سے انشاءاللہ ہم روزانہ کے اعتبار سے عربک کے اوپر، عربی زبان کے اوپر کچھ انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے۔ تو حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہماری ان ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔